یا غفور الرحیم یا اللہ یا اللہ۔ آپ نے ابھی جو قیامت کے مناظر دیکھے یہ اس خاندان کے ایک دور پرے کے رشتہ دار نے بھیجے ہیں جو بشنوئی بنیر میں نیست و نابود ہو گیا۔ اس گھر میں دبئی سے آنے والے چھوٹے بھائی کی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ لڑکے کا باپ اپنے ایک اور بیٹے اور کزن کے ساتھ اسلام آباد ایئرپورٹ پر اس کو لینے کے لیے گیا تھا۔ اس بیچارے کو کیا معلوم تھا کہ قسمت اس کے ساتھ کیا کرنے والی ہے۔ سیلاب نے اس 3 منزلہ عمارت کو منٹوں میں نگل لیا۔ نیچے والے حصے کو پتھروں اور پانی نے اکھاڑا، حجرہ زد میں آیا۔ تیسری منزل بھی کام نہ آئی۔ 25 افراد پانی کی نظر ہو گئے۔ اس گھر سے کچھ دور اسی خاندان کے 13 اور ممبران لقمہ اجل بن گئے۔ 5 منٹ 38 اموات۔ اس تباہی و بربادی کو 1 گھنٹے سے زیادہ وقت نہیں لگا۔ اس کے بعد پانی اتر گیا۔ اس سڑک کو دیکھ کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ پہاڑوں سے صرف پانی نہیں آیا بلکہ پتھروں کی بارش بھی ساتھ آئی اور راستے میں کھڑی ہر چیز کو ریزہ ریزہ کر گئی۔ پہاڑوں میں گھرے ہوئے خیبر پختونخوا اور اس سے متصل دوسرے علاقوں میں ایسے ان گنت واقعات ہوئے ہیں جن کے ثبوت کسی کیمرے پر موجود نہیں ہیں۔ اگر آپ کل کے واقعے کو دیکھو جو ثوابی کے اندر ہوا، بہت ہی خوفناک واقعہ ہے، اور اس وقت ہم ثوابی کے بالکل قریب سے نکل کر وہ بادل جس کے اندر سے یہ تباہی نکلی اور خاندانوں کو اس نے تباہ کر دیا، برباد کر دیا، جانوں کا ضیاع کیا، وہ بادل ہمارے سر پر سے گزر رہا تھا۔ ہم بنیر کی تباہی کو ڈاکومنٹ کرنے کے لیے جا رہے تھے تو ثوابی جس کو ہم نے چھوڑا اپنے پیچھے اچھی حالت میں، اگلے چند گھنٹوں کے اندر ایک بڑی بین الاقوامی خبر کا مرکز بن گیا تھا۔ دوڑئی ثوابی کے اس واقعے کی تباہی اس بات کا ثبوت ہے کہ اب نہ ڈھلوان پر بنے گھر محفوظ ہیں اور نہ ہی میدانوں میں رہائش گاہیں اور فصلیں۔ عام آدمی کو جو بتانے کی ضرورت ہے کہ اب بجلیاں ویسی نہیں رہیں جیسی پہلے تھیں، اب بادل ویسے نہیں رہے جیسے پہلے تھے۔ یہ بات سمجھنے کے لیے کہ پاکستان کے اندر کلاؤڈ برسٹ کا فنامنا کیا ہے، یہ ہمارے سر کے اوپر رحمتوں کے بجائے ایک بڑے امریکی بموں کی طرح کیوں برستا ہے، اور بجلی جو پہلے کڑکا کرتی تھی اور کبھی کبھار ہمیں کانوں کے اوپر ہاتھ رکھنے پر مجبور کرتی تھی، اب وہ بجلی بربادی کا باعث کیوں بنتی ہے۔ ہم نے کلاؤڈ برسٹ کے بارے میں اور کڑکنے والی تباہ کرنے والی بجلی کے بارے میں ایکسپرٹ سے جانا۔ کلاؤڈ برسٹ یہ نہیں کہ بادل پھٹ پڑا، اس کی اگر ڈائریکٹ ٹرانسلیشن کریں اردو میں تو بادل پھٹ پڑا، تو بادل اصل میں پھٹتا نہیں ہے۔ اس کا تعلق اگر ہم ورلڈ میٹ آرگنائزیشن کی ڈیفینیشن کے مطابق جائیں تو 100 mm یا اس سے زیادہ کی بارش ہو اور 10 سے 20 کلومیٹر کی ایریا میں ہو، تو یہ بیسیکلی سگنیفائی کرتا ہے تیز بارش کا ہونا، کہ 100 mm پر آور سے زیادہ بارش ہو رہی ہے اور وہ 1 گھنٹے کے اندر اندر یہ بارش ہو تو اس سے کافی نقصان ہو سکتا ہے، فلیش فلڈنگ بھی ہو سکتی ہے، تو یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ لیکن اس کا تعلق صرف اس رین ریٹ سے نہیں ہے، یہ اور بھی بہت ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ ٹرین کیسی ہو، جب اس کا نقصان کب زیادہ ہوتا ہے، جب ٹرین ایسی ہو جس میں بارش کا پانی فلو نہ کر سکے، یا پانی پہلے سے بارش زمین سیچوریٹڈ ہو، اس میں بارشیں پہلے سے بھی ہوئی ہوں، تو زمین کی ایبزارپشن کیپیبلٹیز بھی کم ہو جاتی ہیں۔ اور اسی طرح اگر ہم دیکھیں انکروچمنٹ زیادہ ہو گئی ہیں، درخت کم ہو گئے ہیں، تو اس کی وجہ سے اس کا امپیکٹ زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ سارا کلاؤڈ برسٹ کا جنرلی ایک اوور ویو سا تھا۔ اس میں میں نے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ غبارے میں پن ڈالو تو جیسے غبارہ پھٹ جاتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یا لوگ کہتے ہیں کہ کلاؤڈ برسٹ کا برسٹ آپ نے سنا، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ اٹ از جسٹ رین ریٹ، جب رین زیادہ ہوتی ہے اور زیادہ سپیڈ سے اور اس کی ایگزیکٹ مقدار 100 mm
پر آور سے زیادہ اور یہ سسٹینڈ ہو فار 1 or more hours تو کلاؤڈ برسٹ انٹینسٹی رین ہو گئی ہے. تو کلائمیٹ چینج کے ساتھ لائٹنگ سٹرائکس کا جو فینومنا ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. پاکستان کے جو شمالی علاقے ہیں، مالاکنڈ ڈویژن شامل ہے، ہزارہ ڈویژن اور اسلام آباد اور پرا چنار کے علاقے، یہ سب سے زیادہ لائٹنگ سٹرائکس کے ایریاز ہیں. دنیا بھر میں اگر لائٹنگ میپ آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ لائٹنگ سٹرائکس ان ایریاز میں بھی ہوتی ہیں. تو کلائمیٹ چینج کے ساتھ جو ہوا کا جو کنٹراسٹ ہوتا ہے، ایک گرم ہوا ہوتی ہے، ایک سرد ہوا ہوتی ہے، تو ان کا کنٹراسٹ بھی ہر گزرتے سال کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے، جس کے تحت لائٹنگ سٹرائکس جو ہے خصوصاً ہمارے پاس بہار کے موسم میں اور مونسون کے کچھ موسم میں اور پھر خزاں کے موسم میں کافی سویر ہوتی ہیں، جس میں سپر سیل تھنڈر سٹارم بنتے ہیں، اور یہ بھی ہر گزرتے سال کے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں. جیسے آپ نے اسلام آباد میں جو سپر سیل تھنڈر سٹارم دیکھا تھا اپریل میں، جس میں کافی زیادہ نقصان ہوا تھا گاڑیوں کو اور جو اولے پڑے تھے. تو اس طرح کی انٹینسٹی اور اس طرح کی ایونٹس کے لیے آگے وقت میں بھی ہمیں تیار رہنا ہوگا. تو ایکسپرٹس آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر کلاؤڈ برسٹ کیسے اب ہماری زندگیوں کا حصہ بن گئے ہیں، اور جو کڑکنے والی بجلی ہے اس سے بچنا ہم نے کیسے ہے، اور اس کے خطرناک نتائج کیا برآمد ہو سکتے ہیں. جب آپ سمجھتے ہیں کہ موسم خوشگوار ہے، آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے یہ موسم اس تبدیلی کا نمائندہ ہے جو اب ہماری زندگی کا حصہ بن گئی ہے. لیکن کیا اس موسمیاتی تبدیلی کے ارد گرد اور اس سے ہونے والی تباہی کے ارد گرد سیاست بھی گھوم رہی ہے؟ میں جس علاقے میں بھی گیا حالیہ بارشوں میں، مجھے نظر آیا کہ یہاں پر سیاسی طور پر آپ کو ریلیف کے کاموں میں اور ریسکیو کے کاموں میں ایک مہر لگی ہوئی نظر آتی ہے. جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے خیبر پختونخوا کا اگر آپ ایک بطور ایگزامپل اس کے ایک حصے کو دیکھیں تو اس نے یہ باور کروانا ہے کہ جو پروپیگنڈا اسٹیبلشمنٹ کی خلاف ہوتا رہا، فوج کے خلاف ہوتا رہا، وہ ناقص پروپیگنڈا ہے، اور پاکستان کو ان کرٹیکل حالات میں، نازک حالات میں ہر حال میں ایک منظم فورس کی ضرورت ہے. اور خیبر پختونخوا جہاں پر میں موجود ہوں، اگر اس کے حالات کو دیکھیں تو اس کو تو اشد ضرورت ہے ایک ایسی منظم فورس کی جو بر وقت نہ صرف لوگوں کو ریسکیو کر سکے بلکہ ریلیف بھی فراہم کر سکے، جس کے پاس وسائل بھی موجود ہیں اور جو کسی قسم کی ہرڈل کو پاس کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے. تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تو آپ کو جو کام ہوتا ہوا نظر آتا ہے وہ قومی ضرورت بھی ہے، لیکن اس پروپیگنڈے کو زائل کرنے کا ایک ذریعہ بھی ہے، جس پروپیگنڈے کی زد میں پاکستان بہت طویل عرصے تک رہا اور جو ایک بہت ہی فساد برپا کرنے والی سیاست کا حصہ ہے. جب رپورٹرز کام کرتے ہیں فیلڈ کے اندر تو وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ پاکستان کے ادارے، پاکستان کی فوج، پاکستان کے لا انفورسرز، پاکستان کی وفاقی حکومت کیسے سیاست سے بظاہر بچتی ہوئی وہ کام کر رہی ہے جس کے سیاسی اثرات مرتب ہوں گے.